अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। आहंगी ख्वाबीदा अरीज़ा बतो किस्त नंबर 5। जब दुनिया की मायूसी मुझ पर छा जाती है, जब दुनिया की मायूसी मुझ पर छा जाती है और मैं रात को ज़रा सी आवाज़ पे जाग उठता हूँ, इस खौफ से कि मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगियाँ कैसी होंगी, तो मैं जाकर वहाँ लेट जाता हूँ जहाँ जंगली बतख पानी पर अपनी खूबसूरती के साथ आराम करती है और बड़ा बगला खुराक हासिल करता है। मैं जंगली मखलूक़ात के सुकून में चला जाता हूँ जो अपनी ज़िंदगी को गम के अंदेशों से बोझल नहीं करते। मैं खामोश पानी की कुर्बत में पहुँच जाता हूँ और मैं अपने ऊपर दिन की रोशनी से महरूम सितारों को महसूस करता हूँ जो अपनी रोशनी के साथ इंतज़ार कर रहे होते हैं कुछ वक्त के लिए। मैं दुनिया की रहमत में आराम पाता हूँ और आज़ाद हो जाता हूँ। घने जंगलात के बीचों बीच कहीं एक छोटा सा कमरा रोशन हो रहा था। वहाँ एक चारपाई और कुछ लकड़ी की कुर्सियों के बीच एक छोटी मेज़ रखी थी जिस पर अभी एक आदमी ने आते गरम इलायची वाली चाय की प्याली इस मकरूह शख्स के आगे रखी थी। इलायची की महक हर तरफ फैलती चली जा रही थी। कल रात हमारे 4 ट्रक से भरे ट्रक कराची आएंगे। अपने ऑफिसर्स को समझा दिया है ना, सब अपने बंदे होने चाहिए। ख्याल रखना पिछली बार की तरह अगर इस बार कोई गलती सरजद हुई तो याद रखना कि जी की डिक्शनरी में गलती जैसा कोई लफ्ज़ मौजूद ही नहीं है। पिछली बार की गलती को किसी तरह संभाल लिया था मैंने, मगर इस बार नहीं। वो कहते अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन इस बार भी इसी अड़ियल ऑफिसर की पोस्टिंग है यहाँ और इसी के अंडर है वो एरिया। इतने लोगों में एक वाहिद वो ही है जिसे फ़र्ज़ और मुल्क से मोहब्बत का भूत चढ़ा हुआ है। इस पागल आदमी के कोई मुँह ही नहीं लग सकता है और ना हम इसके सामने को जाहिर कर सकते, वरना एक ही सिर्फ में हम सबको खड़ा करके जान से मारने में एक लम्हा नहीं लगाएगा। ऐसे इनकाउंटर करता है ना कि जैसे कोई खेल खेल रहा हो। था वो भी एक पुलिस वाला पर एक करप्ट, दीमक की तरह मुल्क की बुनियादों को कमज़ोर करने वाला मुल्क का सिपाही। सामने से एसएसपी का जिक्र सुनते जायकादार लाची वाली चाय का जायका उसे कड़वा लगा था। इसकी फ़िक्र नहीं करो, इसका इंतज़ाम भी कर लिया है। बहुत गर्मी है ना इसके खून में, उसे भी ठंडा कर देंगे। मुल्क के लिए जोश मारते इसके खून को रोकने का वक्त आ गया। बहुत समझा दिया उसे, अब इसके लिए ज़रूरी हो गया कि उसे उसकी आरामगाह तक पहुंचा दिया जाए। सामने कुर्सी को ठोकर मारती कहा, सोच कर करना जो भी करना है, मुझे वो अकेला नहीं लगता है। कब क्या करता है किसी को नहीं पता। आज तक इसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ इसका ट्रांसफ़र तक नहीं हो सका है। पुलिस के रूप में मुल्क को खाने वाले इस गिद्ध ने सामने बैठे शैतान को होशियार करना चाहा। हाँ हाँ देख लेंगे, फ़िक्र नहीं करो, बहुत आए और ऐसे और बहुत गए, अब इसकी बारी है। कमीनगी से कहते कॉल कर दी और सिम निकालकर पैरों से कुचलते दूसरी सिम फ़ोन में डाली। उस गहरे जंगल के बीचों बीच खतरनाक जानवरों के हल्के में ये दरिंदे मौजूद थे। किसे अंदाज़ा हो सकता था कि इन लोगों की बहुत सेफ जगह थी, पर शायद इन्हें भी पता नहीं था कि इन दरिंदों से ज़्यादा खतरनाक मुल्क के जवान हैं जो खूनखार भेड़ियों की मानद इनके पीछे ऐसे लगे कि इनकी नस्लें तक तबाह करके रख दें और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया था आज उसने। शक्ल से इसके गुस्से का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गाड़ी गेट से अंदर लाकर रोकते बिना पार्क किए चाबी गाड़ी गार्ड को देते अंदर चल दिया। पीछे अर्शिया और अबान हैरान परेशानों से देख रहे थे। उसके जाने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा। इन्हें क्या हुआ? अर्शिया ने आंखें घुमाते कहा। अबान ने कंधे उचकाते अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए, जैसा कहना चाह रहा है कि मुझे क्या पता। अजीब ही है भैया आज का दिन तो। हाँ, अर्शी भी उसकी तरह कंधे उचकाते मुँह बनाते अंदर की जानिब बढ़ गई। ख़ासवान बेटे, दादो ने उसे रोकना चाहा। दादो, मैं भी बहुत थक गया हूँ, कुछ देर में आता हूँ। वो वाकई अभी किसी से बात करने के मूड में नहीं था। उसके जाते ही अबान और अर्शिया भी अंदर आए। दोनों ने पहले ही घर कॉल करके बता दिया था कि ग़ज़वान के साथ है। अस्सलाम वालेकुम, सबका सलाम किया। वालेकुम सलाम। अब आप दोनों के मुंह क्यों लटके हुए हैं? ना बड़े का मुंह ठीक लग रहा है, ना आप दोनों का लग रहा है। वजह बताएंगी? दादो ने वहीं बैठते अबान से कहा। अर्शी तो सलाम करती सीधे अपने रूम में गई थी, वो बहुत थक चुकी थी। जी दादो, सब ठीक है, बस वो आज दादो और बाकी सबको आज का सारा वाक़या बताया। या अल्लाह, मेरे बच्चे, शुक्र है इस पाक साथ का जिसने बहिफ़ाज़त मेरे बच्चों को घर पहुंचा दिया। दादो ने खुदा का शुक्र अदा किया। इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं होती, सिर्फ सज़ा होती है। वो फिर ये हरकत करेंगे। पागल है क्या तुम लोगों की टीचर? आपकी ज़िनिया को गुस्सा आया था अनाप पर। जी नहीं, वो अच्छी इतनी है कि इन्हें लगता है इनके इसके पास सब इसकी तरह के हैं, लेकिन गट्स ये हैं इनमें अच्छा के दिमाग दुरुस्त कर देंगे। सो चिल करें, अगर सुधारने का सोचा है तो ज़रूर सुधरेंगी वो लड़की, वरना अगर सज़ा देने का सोचती ना तो सज़ा से बचाना मुश्किल हो जाता है।
इन्हें किसी का भी। अबान को अपनी बहन का नाम को ऐसे कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जो भी कहो, ये कहते वो कमरे का रुख किया। ताई माँ, खाना तो लगवा दे, अब भूख से जान निकल रही है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। लगवाती हूँ मेरी जान, आप आ जाओ, आलिया बेगम कहते किचन की तरफ चल दी। लंदन में इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। वो दोनों एयरपोर्ट पर बैठे अपनी फ़्लाइट के अनाउंस होने का इंतज़ार कर रहे थे। इन्हें यहाँ आए आधा घंटा हो चुका था, पर दोनों में कोई बात ना हुई थी। दोनों अलग अलग बैठे थे। कोई नहीं कह सकता था ये आपस में कज़न्स हैं। एक ही घर के लाडले बच्चे, दरिया के दो अलग किनारे हैं। न जाते हुए भी अपनी अना को पीछे रखते हुए इसके लिए काफ़ी का कप लाया। ले लें, उसके आगे हाथ बढ़ाया। थैंक यू, पर मुझे नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगी तो खुद ले लूँगी, तुम्हें सहमत करने की ज़रूरत नहीं। आम से लहजे में कहते वापस अपनी किताब पर चेहरा झुका लिया। पी लें, वरना मैं तो हूँ ही बदतमीज़, केयरलेस, एहसास से आ रही इंसान। 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा यहाँ से वापस जाने में। बहुत हुई थी, वो खुद उसे मजबूर कर रही थी। अक्स ने आईब्रो उठाते उसे देखा। इस नज़र में क्या था कि वो फ़ौरन अपनी निगाहें फेर गया, पर हाथ पीछे नहीं किया, जिसका मतलब था कि वो अपनी कही बात पर कायम है। काश इतना पढ़ने, इतना बिजनेस टाइकून बनने के साथ साथ कुछ तमीज़, कुछ एहसास, कुछ इंसानियत भी सीख ली होती। ले लें, ठंडी हो जाएगी। इसकी बात को नज़रअंदाज करते फिर अपनी बात दोहराई। पछताओगे, ये कहते कॉफ़ी उससे हाथ से ले ली। अब मेरी नहीं, आपकी बारी है, एक आंख में करते कहते वापस अपनी जगह पर जाकर बैठा। अगले 10 मिनट में इनकी अनाउंसमेंट हो गई। दोनों उठे और आगे बढ़े। दोनों के टिकट्स अक्स ने ही करवाए थे, अपनी पीए से कहकर। उसे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई थी ये देखकर कि दोनों की सीट्स बराबर नहीं थी। दोनों अलग रो में थे, पर इस तरह के दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। जहाज़ को टेक ऑफ किए एक आधा घंटा गुजर चुका था। अक्स को कब से किसी की नज़रें अपने आप पर महसूस हो रही थी। जब उसने नज़रों के ताक़ब में बराबर वाली सीट की जानिब देखा तो वो उसे ही देख रहा था। हाथ की बंद मुट्ठी थोड़ी पर रखे मुस्कुराहट रोके हुए था। आप, अक्स ने आप पर जोर देते हुए कहा। नॉट बैड, पहचान गई आप तो। कब से रोकी मुस्कुराहट रोकी न थी। अक्स ने एक नज़र उसको घूर कर देखा। सुर्ख सफ़ेद रंगत, खड़ा नक्शा, इस पर तराशीदा स्याह दाढ़ी और स्याह सिल्की बाल जो जेल से सेट किए हुए थे। कसरती मजबूत जिसामत, ग्रे वेस्ट कोट पैंट पर काली शर्ट पहने वो बैक वक्त दिलकश और पुरअसर महसूस होता था। आप जैसे करप्ट लोग बहुत फेमस होते हैं और हम जैसे फर्शनासों को आप जैसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ता है। क्या है ना, आप लोगों की करतूत ही कुछ ऐसे होते हैं। आखिर में राजदाराना अंदाज में कहते रुख दूसरी तरफ किया। अक्स को अपने बराबर में बैठे लड़के से बात करते थे कि इसके माथे पर बल पड़े थे। ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। एक्सक्यूज़ मी, सईद दयान हैदर शाह। उठकर अक्स की जानिब आते उसने बराबर में बैठे लड़के से मुखातिब होते अपना तारफ़ करवाया। हेलो, सैन यस्तानी। उसने अक्स से तवज्जो हटाते उसे देखा। अगर आपको मसला ना हो तो आप मुझसे अपनी जगह बदल सकते हैं। अपने आप को जितना पुरसकून रख सकता था उतना रखने की कोशिश की। सॉरी बट ये मेरी कज़न है, मुझे इनसे ज़रा कुछ बात करनी है। सो उसके बाद बीच में ही रोकते फ़ौरन बोला। अक्स तो इसके बल पर बदलते अंदाज देख रही थी। चेहरे से साफ गुस्से का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। पर भला किस बात पर इस पर गुस्सा? 24 घंटे मसूफ़ की नाप पर गुस्सा रहता है। सोचते एक सांस खारिशी और आहिस्वास से लाताल्लुकी ज़ाहिर करते बैग से किताब निकाल कर पढ़ने लगी। दयान का बाजू बैठते हुए उसके बाजू से टकराया जिसे महसूस करते हुए साइड पर खिसकी। इसको साइड पर होते देख दयान के माथे पर पहले से ही ज़्यादा बल पड़े। उसकी इस हरकत पर उसे कुछ देर पहले उसका इस लड़के से बातें करना याद आया तो गुस्से से इसका वो बाजू जो अभी उसके हाथ से लगा था पकड़ते वापस अपनी तरफ खींचते गुर्राते लहजे में बोला। सुकून से बैठी रही, जैसे कुछ देर पहले बैठी हुई थी। अछूत की बीमारी नहीं है मुझे, और कम से कम कुछ देर पहले उस शख्स से जिससे बहुत बातें हो रही थी उससे तो ज़्यादा ही काबिल एतमाद हूँ मैं आपके लिए। ये कहते झटके से छोड़ा और थोड़ा सा दूसरी साइड पर हो गया। इस तरह की गलती से भी इस मोहतरमा से न टकराया। एयरपोर्ट्स लगाते अपनी आंखें मूंद ली। ऐसा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो तो इसकी हिम्मत पर हैरान थी। दिल तो चाहे एक ज़ोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर लगा दे, पर बात के लिए छोड़ते सब्र के घूंट पी कर रह गई। कुछ देर से घूरने के बाद खुद भी किताब बंद करते आंखें मूंद लीं। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 4 बज रहे थे। बहुत देर से करवटें बदलते वो अब थक चुका था, पर नींद इसकी आंखों से कोसों दी थी। आज का मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने आते उसकी बेसुकूनी की वजह बन रहा था। उठकर बैठते बेड के सराहने से कमर लगाते बैठा। मिसन आपको अंदर भेजे, इंटरकॉम पर बोलते टाई की नाट ढीली की। इस वाक़े को 3 दिन गुजर चुके थे और 3 दिनों में एक बार भी इन दोनों का सामना नहीं हुआ था, और यकीनन ये इस पागल लड़की की ही कोशिशों का नतीजा था। अभी तो दोनों के बीच में सब ठीक हुआ था, वरना वो तो उसे कोई जल्लाद समझती थी।
पर अब कुछ वक्त से उसके साथ काम करते उसकी राय कुछ कुछ बदली थी। और फिर इस वाक़ये का होना। हैरत का मुकाम तो ये था कि एक दुनिया के अपने नज़रों पर चलाने वाला सैयद ग़ज़वान आलम हर मुमकिन कोशिश करता था इस लड़की की कंफर्ट के लिए। किसी की परवाह न करने वाला, कोई कुछ सोचे उसके बारे में उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। पर आज जब खुद की साथ उस लड़की के आगे मिस्मार हो रही थी तो उसे किसी तौर चैन नहीं आ रहा था, पर ज़ाहिर नहीं कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन, आपने सामने स्क्रीन पर देखते मसरूफ़ से अंदाज में कहा। सर, आपने बुलाया? आपको तो नहीं बुलाया मैंने, सारा को देखते पूछा। जी सर, वो दरअसल अनाब कुछ काम कर रही हैं तो आप मुझे बता दें, मैं इसे बता दूंगी, वो कह रही थी कि सारा ने डरते डरते कहा। उसके गुस्से से कौन वाकिफ़ नहीं था, पर बस दोस्ती की खातिर आ गई अपनी इज्जत अफजाई के लिए। सारा, 2 सेकंड में यहाँ से बाहर जाओ और अगले 2 मिनट में वो यहाँ पर नहीं आई तो आप दोनों कल से यहाँ नहीं आइएगा। अपने आप पर काबू पाते हत्तल इम्कान अपनी आवाज़ ऊंची होने से रोकी। यार अनाब, प्लीज़ जाओ अंदर, देखो क्या कह रहे हैं, वरना हम दोनों की इंटर्नशिप यहीं ख़त्म समझो। देखो यार, तुम्हें इस जॉब की ज़रूरत ना सी, पर मुझे बहुत है और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो। प्लीज़ अगर अगले 2 मिनट तुम ना गई तो हम दोनों बाहर होंगे। उसके ऑफिस से डरते हुए उस हद तक आई और एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल की। चेहरा पसीने से तर हो रहा था। उसकी हालत देखते सिर्फ इसकी जॉब ना चली जाए उसने हिम्मत की और अपना दुपट्टा सेट करते माथे पर आया पसीना टिश्यू से साफ़ किया। मैं आती हूँ, उससे कहती उसके ऑफिस की जानिब मुड़ी। कम इन, दांत भींचते कहा, हाथ की मुट्ठी बनाते थोड़ी पर रखते। स्क्रीन पर ही नजरें थी अभी भी। अंदर आते उसकी टेबल से ज़रा फासले पर खड़ी हो गई। सर, आपने बुलाया था? प्रोफेशनल से अंदाज में पूछा, जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं। बैठिए, उसकी तरफ निगाहें उठाते कहा। आई एम ओके सर, आप प्लीज़ काम बता दें। टस से मस ना हुई, उसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी। अब देखें अनाब, जो कुछ आपने देखा उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। आपको तहम्मुल से ज़ब्त करते कहना चाहा, वो बात काटते बोली। देखें सर, वो आपका मामला है, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लिहाजा आप ये मुझसे डिस्कस ना ही करें तो अच्छा होगा। मेरी बात खामोशी से सुने, फिर तहम्मुल से कहते उठ खड़ा हुआ। आप समझते क्या है अपने आप को? ये मत समझिएगा कि मैं आपकी धमकी से डर कर आई हूँ। मैं सिर्फ यहाँ सारा की वजह से हूँ, जिसका कोई कसूर ना होते हुए भी सज़ा सुनाई है आपने। आपको जो करना है करें, आई डोंट केयर। लेना हो या कहने पर आई तो कहती चली गई। और जस्ट यू जस्ट शट अप। वो धाड़ उठा था उसकी आखिरी बात पर। उसके धाड़ने पर वो 2 कदम पीछे हुई। चेहरा एकदम लट्ठे की मानद सफ़ेद हो रहा था। उसे देखते उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। तो मैं किस तरह समझाऊं कि अपने बालों पर हाथ फेरते आंखें बंद करते खोली। नहीं समझाएं, प्लीज़ नहीं समझाएं, मुझे कुछ नहीं समझना। रूहान सी आवाज़ में बमुश्किल अपने अल्फाज मुकम्मल करती ऑफिस से बाहर निकली। पीछे वो अपने हाथ की मुट्ठी बनाते दीवार पर मारते चीखा। अपने आप पर शदीद गुस्सा आया था इसे। जितना इस लड़की को समझाने की कोशिश करता था उतना ही सबसे ज़्यादा उलझता जाता था। अभी वो इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि मुसलसल बजते फ़ोन की आवाज़ सुनते सोचों से बाहर आया। यार, तुमने पहले भी कभी समझने की कोशिश नहीं की और आज भी नहीं कर रही हो। इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है मुझ में। नहीं करो ये सब, नहीं करो, अपने आप से कहते बजते फ़ोन को बिना देखे बंद कर दिया। वो जो नज़र में रख ले तो जी जाऊं, और जो नज़र फेर ले तो मर जाऊं। सुबह की सफ़ेदी हर तरफ फैलती एक नई सुबह के आगाज़ का ऐलान कर रही थी। इस नई सुबह में नया होते हुए भी कुछ ख़ास महसूस हो रहा था। रोज़ की तरह होकर भी कुछ नए पहलुओं की सरगोशियाँ सुनाई दे रही थी। हैप्पी बर्थडे बेगम साहिबा, हमेशा खुश रहें और मेरे साथ रहें, एहतशाम साहब ने इनके माथे पर प्यार करते कहा। थैंक यू जनाब, और मेरा तोहफ़ा, मुस्कुरा कर देखते शरारती अंदाज में कहा। आज तक भूला हूँ जो आज भूलूँगा, झीमते हुए कहा, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि एहतशाम साहब तो हमेशा तोहफ़ा लेना भूल ही जाते थे। वो तो इनकी खुशकिस्मती थी कि हर बार अक्स पहले से तोहफ़ा ले लिया करते थे इनके लिए। पर आज तो वो जहाँ थी ही नहीं, और ये ही वजह थी कि ज़ैनब बेगम की मुस्कुराहट ही नहीं रुक रही थी कि ये सोचकर कि वो अब क्या करेंगे ये जनाब। जी जी बिल्कुल, लाएँ फिर दें। उनके आगे हाथ फैलाया और एक हाथ अपने मुंह पर रखते मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की। इधर आए। इन्हें आईने के सामने खड़ा करते खुद इन ड्रेसिंग टेबल के दराज से झुककर एक केस निकाला। सामने देखे ना, जो इन्हें ही देख रही थी डपट कर बोले। और फिर क्या खोलते, एक हसीन डायमंड नेकलेस निकालते इनकी गर्दन में पहनाया। नेकलेस को गुलाई पर लाइन से छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे और इसे आगे हल्का सा वी शेप देते इसमें एक डायमंड से ज़रा सा बड़ा लाल जरगून का मोती लटकता उसे 4 चांद लगा रहा था।
اور پھر 2 چھوٹے چھوٹے پر انتہائی حسین ٹاپس نکالتے ان کی جانب بڑھائے۔ کیسا لگا؟ اب احتشام صاحب کی باری تھی۔ بہت حسین ہے، بہت زیادہ خوبصورت۔ زینب بیگم نے ان کے ہاتھ سے کیس اور ٹاپس لیے۔ چلیں اب چل کر ناشتہ کرتے ہیں، سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے، زینب نے کیس رکھتے ہوئے کہا۔ چلیں۔ اپنی فائل اٹھائی، دونوں کو اپنے کمرے سے باہر آتے دیکھ سب ایک ساتھ بولے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بڑی ماما، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب نے مسکراتے ہوئے گانے تالیاں بجائیں۔ تھینک یو میرے بچے، سب کو پیار کرتے گلے سے ملی۔ جگہ دو بھی، ہمیں بھی تو اپنی بیٹی کو وش کرنا ہے۔ آغا جان کمرے میں داخل ہوتے زینب بیگم کی طرف بڑھے۔ ان کی ان آواز سنتے ہی زینب بیگم بھی سر پر دوپٹہ لیتے ان کی طرف آئیں۔ السلام علیکم آغا جان۔ زینب بیگم نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بیٹی، سالگرہ بہت بہت مبارک ہو، خوش رہو، آباد رہو میری بیٹی۔ زینب بیگم کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ آمین، شکریہ آغا جان، وہ مسکراتے ہوئے بولیں۔ پہلے ہی دن آپ لیٹ ہیں مسٹر میر۔ میرار ملک کو غیر ذمہ داری اور غیر ذمہ دار لوگوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ خود بھی اس بات کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اپنا خود کا آفس ہوتے ہوئے وہ لیٹ نہیں ہوتی تھی۔ آئی ایم سو سوری میم، وہ دراصل راستے میں ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، تو بس وہ آئندہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دے۔ اس کا بگڑا چہرہ دیکھتے بولا، بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ اس کی طرف دیکھتے نظریں پھیرتے سامنے کھلی کمپیوٹر کی اسکرین پر نظریں ڈالیں۔ آپ 1 ہفتے تک احمد صاحب کی سرپرستی میں کام کریں گے اور سیکھ لیں کہ آپ کے کام کیا ہیں۔ دین آپ خود یہ سب چیزیں سنبھال لیجیے گا۔ بات کرتے اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں، جن کو بہت غور سے دیکھا تھا سامنے کھڑے اس لڑکے نے۔ اوکے میم، بٹ اگر میں کچھ کہنا چاہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ تھوڑا سا آگے آیا۔ جی کہیں۔ ایک لمحے میں اس کی نظریں اٹھتے سامنے اس لڑکے پر ٹھہری تھیں۔ میں اپنے کام اور ساری ڈیٹیلز پوچھ کر اور سمجھ کر آیا ہوں احمد صاحب سے، تو میں آج سے ہی اپنا کام خود کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ آئی نیڈ اینی سپورٹ، سو مے آئی۔ وہ ایسا ہی تھا، اسے اپنے کام میں نہ تو کسی کی دخل اندازی پسند تھی اور نہ ہی اسے کسی کی ضرورت تھی۔ ویسے صرف اسے لگتا ہی نہیں تھا بلکہ واقعی ایسا تھا، اور یہ بات آنے والا وقت بہت اچھے سے سب پر ظاہر کرنے والا تھا۔ شور، وائی ناٹ۔ اس کی بات پر ایک آئی برو اٹھاتے اسے دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر بولی۔ اس سے اس لڑکے کا یہ کانفیڈنس بہت متاثر کر رہا تھا، پر کہیں نہ کہیں وہ اسے کچھ اوور کانفیڈنٹ بھی لگا تھا، اور یہ بات میرار ملک کو پسند نہیں آئی تھی، پر اگنور کر دیا۔ تو پھر آج کا شیڈول، اس کی انگلیاں پھر سے کی بورڈ پر مصروف ہو چکی تھیں۔ میم، آپ کو 11 بجے سائٹ وزٹ کے لیے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 بجے آپ کی شاہ گروپ آف انڈسٹریز کے ساتھ میٹنگ ہے۔ پروفیشنل انداز میں ٹیبلر پر ہاتھ چلاتا اسے بتاتا گیا۔ اوکے، آپ میرے ساتھ چلیں گے وزٹ کے لیے، سو بی ریڈی۔ اوکے میم، ٹیب بند کرتے ہاتھ نیچے کیے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ اوکے کہتا وہ باہر آ کر اپنے کیبن میں بیٹھ گیا۔ اس کے آفس کے برابر والا روم اس کا کیبن تھا، جہاں سے دونوں بہت آسانی سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ ہاں، پر میرال کا آفس ساؤنڈ پروف تھا، آواز باہر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ دونوں کراچی آ چکے تھے۔ شانزلی نے ریسیو کرنے ایئرپورٹ پر آیا تھا۔ آنا تو سب چاہتے تھے، پر اگر سب آ جاتے تو زینب بیگم کو بھی شک ہو جاتا، اور تیاری بھی دیکھنی تھی، تو باقی سب گھر پر ہی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، اور شانزلی یہاں آ گیا تھا۔ عکس کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کی نظر عکس کے ساتھ چلتے دیان پر پڑی۔ اس سخت دل ایس پی کی آنکھوں میں نمی آئی، اپنے اس بھائی کم دوست زیادہ کو دیکھ کر، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ دیان کی آنکھیں بھی مسکرائی تھی اسے دیکھ کے۔ آگے بڑھتے دونوں گلے لگے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اتنے زور سے گلے لگایا تھا جیسے اتنے سالوں کا کرب، شکوہ، غصہ، احساسات سب واضح کر دینا چاہا ہو۔ کیسے ہو میرے شیر؟ شانزل نے پیچھے ہوتے کہا۔ ٹھیک ہوں، اور تم؟ جب میرا شیر ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک۔ اس کی گردن پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بچپن سے شانزل کی جان تھی دیان میں، اور دیان بھی کچھ کم پیار نہیں کرتا تھا۔ آج بھی اگر دیان حیدر شاہ کی ہر بات، ہر عمل سے کوئی باخبر تھا تو وہ شانزل فرج شاہی تھا۔ اگر بھائیوں کا ہو گیا ہو تو کیا ہم چل سکتے ہیں؟ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ عکس نے شانزل کی طرف دیکھتے کہا۔ دیان حیدر شاہ کو پھر اگنور کیا گیا تھا مکمل طور پر۔ اسے دیکھتے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جہاں شانزل کے چہرے پر دیان کو چھیڑتی مسکراہٹ تھی، تو دیان حیدر شاہ کا چہرے پر غصہ ہمیشہ کی طرح۔ چل یار شانزل، گویا اسے بھی عکس حیدر شاہ کو مکمل طور پر اگنور کرنا چاہا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار عکس کو اس کی حرکت پر غصہ نہیں بلکہ ہنسی آئی تھی، جسے وہ کمال مہارت سے کنٹرول کر گئی۔ بچے ہو ابھی بیٹا، چلیں شانزل، اس کے پاس سے گزرتے اسے کہا، اور پھر شانزل کو مخاطب کرتے گاڑی کی طرف رخ کیا۔ اس کے بچے اور بیٹا کہنے پر وہ دانت بھینچتے رہ گئی۔
शांजल का एक ज़ोरदार कहकहा बुलंद हो जा। चल आजा मेरी जान। उसे लेता वो भी गाड़ी में आकर बैठा। तुम लोग बहुत थके होगे ना, मैंने होटल में मज़ीद रूम्स बुक करवा लिए हैं, वहाँ पर चलकर आराम करो, फिर इंशाल्लाह कुछ घंटे तक घर के लिए निकलते हैं। वहाँ भी सब तैयारियाँ तकरीबन हो ही चुकी हैं। शांजल ने ड्राइव करते हुए कहा। नहीं, अभी मुझे पहले माल जाना है, मैंने मामा के लिए गिफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ है, बस वो लेना है और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है, तो मॉल की तरफ ले लें गाड़ी। मेरे तो ये काम पहले ही हो जाते, पर एक मसले को हल करने में वक्त बर्बाद हो गया सारा। तफसील से बताते आखिर में सरसरी सा उसे देखा। सही, पहले हम ऐसा करते हैं कि इसे होटल छोड़ देते हैं, फिर चलते हैं। उस लड़की के चेहरे के उतार चढ़ाव देखते फिर बात बदलते कहा। नहीं, मुझे भी मामा के लिए गिफ्ट लेना है। मामा पर जोर दिया गया, जैसे जताना चाह रहा हो कि मुझे भी ख्याल है अपनी माँ का। ओके। शांजा ने गाड़ी माल की जाने वाली रोड पर डाल दी। आज उसने यूनिवर्सिटी से ऑफ लिया था क्योंकि कल पाँव बहुत ज़्यादा सूज गया था और उसका चलना तो दूर, पाँव हिलाना भी मुहाल था। लेकिन डॉक्टर की दवाइयों से बहुत फ़र्क पड़ा था कि सूजन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और अब वो चल भी पा रही थी। बस ज़रा सी चुभन थी, वो भी पाँव पर ज़्यादा देर वज़न डाले रहने पर हो रही थी। अभी वो खाना पकाकर किचन से आई थी जबकि दारिया ने मना किया था कि वो ना बनाए, बल्कि दारिया कुछ बना लेगी, पर वो अनाब हैदर ही क्या जो अपनी बहन को ज़रा तकलीफ़ उठाने दे। खैर कुछ गलत भी नहीं था इसका एहसास करना, क्योंकि दारिया का आज आखिरी टेस्ट था और वो कॉलेज गई हुई थी। पूरी रात की थकन और फिर कॉलेज से आकर वो खाना बनाती। इसी एहसास के तहत उसने उठकर किचन जल्दी से चिकन बनाया और साथ में रोटियां भी पकाकर रख लीं। आपी, आपको पता है आज का टेस्ट तो मेरा इतना ज़बरदस्त हुआ है कि बस क्या ही बताऊं। फुल मार्क्स आएंगे। और फिर आपको याद है ना कि क्या वादा किया था आपने। पीछे से आते उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए आज बहुत खुश लग रही थी और इसके चेहरे की ये खुशी अनाब के लिए किसी हफ्ते अकलीम से बेहतर कम न थी। शाबाश, क्या बात है, मेरा बच्चा तो बहुत ज़हीन होता जा रहा है। पेन अपने मैसेज से जूड़े में लगाते कापी बंद करते टेबल पर रखा। वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठी पेपर्स चेक कर रही थी जब दारिया खुशी से फूले न समाती उससे आकर लगी। जी बिल्कुल, और ये क्या होती जा रही हूँ? मैं हमेशा से ही ज़हीन थी और हूँ। और गिफ्ट रेडी रखिएगा। दोनों हाथ कमर पर रखते लड़ाका औरतों की तरह कहा। अच्छा अच्छा मेरे लालची बच्चे। अनाब ने इसका हाथ थामते बराबर में कुर्सी पर बिठाया। चलो अब जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। आप ही आपको मना किया था ना मैंने। उसने उसे घूरा। आप ही का बच्चा बापी ठीक है इसलिए उठकर बना लिया, वरना आप ही को बनाना होता। अगर मैं ठीक नहीं होती तो थोड़ी ना बनाती। अब जल्दी से आओ, जाओ शाबाश। ये कहते बाहर आई। आप भी, आज तो आईना की बड़ी मामा की बर्थडे है, तो क्या हम जा रहे हैं? आईना बहुत कह रही थी। मैंने कह तो दिया कि आपके पाँव का बहुत ज़िद कर रही थी। सैलेड उठाते अपनी प्लेट में उसने डाली। हाँ, अक्स की कॉल आई थी, जाना तो है। पाँव तो बेहतर है पर बस ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। खैर तुम तैयारी करो, चलेंगे इंशाल्लाह। ये कहते नवाला मुंह में डाला। अनाब, ऊपर आइएगा ज़रा बेटा। ऊपर से हमदान साहब की आवाज़ आई। जी चाचू आई। आप क्यों जाएंगी? वो लोग आएंगे अभी बोलती हूँ कि आपके पैर में लगी हैं, एक दफ़ा भी देखने नहीं आया कोई। दारिया ने इसका हाथ पकड़ते रोकना चाहा। नहीं मेरी जान, मैं ठीक हूँ और वक्त नहीं मिला होगा, वरना ज़रूर आते। उसे प्यार से समझाते हाथ छुड़ाया। कुछ नहीं हो सकता आपका, आप ही मुँह बनाते कहते अपने कमरे में चली गई। जी चाचू। आओ आओ बेटा जी, बैठो यहाँ। आपका कुछ काम था? पास सोफे पर बैठते पूछा। अरे नहीं, काम तो क्या ही होगा मुझे, बस ऑफिस के झमेलों को संभालते अब थकन होने लगी है। सोफे से टेक लगाए बोले। अगर आपको ठीक लगे तो मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ? अनाब ने झिझकते हुए कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अचानक से सीधे होते तेज़ आवाज़ में बोले। अरे मेरा मतलब है कि नहीं नहीं, तुम क्यों इन झमेलों में पड़ोगी? अभी तुम्हारा चचा ज़िंदा है, मैं देख लूँगा सब। अपनी बेटी को ऐसे लोगों के आगे थोड़ी ना भेजूँगा। ना मेरी बच्ची, ना भाई साहब को क्या जवाब दूँगा। अनाब के चेहरे पर अपनी बात पर हैरानी देखते जल्दी से चेहरे के ज़ाविये बदलते बात को दूसरा रंग दिया। दिल तो चाहा कि पूछ लें कि क्या अपने बाप की कंपनी में जहाँ की वो मालिक थी वहाँ काम करना, ठोकरें खाने और लोगों के आगे जलील होना, ख्वार होना होता है, या जगह जगह दर दर की ठोकरें खाकर जॉब की तलाश करना। बाहर जाकर जॉब करना मुश्किल है, किस कदर दोगलापन था। क्या ये रिश्तेदार होते हैं? क्या खून के रिश्तों पर दौलत, शोहरत, नाम, रुतबा ये सब इतना हावी है? लेकिन सब्र की घूंट पी कर रह गई कि क्या हुआ, अगर ये नहीं चाहते कि ऑफिस ज्वाइन करे तो ना सही, जैसे खुश रहें। जी ठीक। बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा हुए थे उनके उसके लबों से। एक खटीली सी घुटन सी महसूस हो रही थी, खटीली सी महसूस हो रही थी हर लग में।
اچھا یہ لو کچھ پیسے ہیں مہینے کے، پچھلے 3 مہینے سے دے نہیں پا رہا تھا کیونکہ مسئلے چل رہے تھے، اب کچھ بہتر ہے تو اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے چیک بڑھایا۔ نہیں چاچو رہنے دیتے۔ ارے ایسے کیسے، گھر کیسے چلے گا؟ شاباش لو، اسے ڈپٹتے کہتے چیک ہاتھ میں تھمایا۔ ان کے کہنے پر ارناب نے چیک لیا جس پر 15,000 کی رقم اس کروڑوں کے مالک شہزادیوں کی طرح زندگی گزارنے والی تعلیم یافتہ خوددار لڑکی کو منہ چڑھا رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں بات کر رہے تھے کہ آیت آ کر ہمدان صاحب کے پاس برابر میں بیٹھ گئی۔ بابا آپ سے کچھ کہا تھا میں نے؟ جی بابا کی جان یاد ہے مجھے۔ چلیں ریڈی ہو جائیں چلتے ہیں، آیت کو اپنے بازو کے ہلکے میں لیتے سر پر پیار کرتے کہا۔ میں اب چلتی ہوں چاچو، ایک جگہ جانا ہے تو میں اور داریاں دونوں جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اب اس سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ فوراً اٹھی، اس سے زیادہ وہ اپنے آنسو پر بند نہیں باندھ سکتی تھی اور ان کے سامنے رونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اوکے بیٹا جی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ اس کے جاتے ہی چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ آئی۔ سمجھتی کیا ہے یہ اپنے آپ کو، سب اتنی آسانی سے ان دونوں بہنوں کو دے دوں گا؟ بڑی آئی آفس جوائن کرنے والی۔ آفس میں لے آؤں تاکہ ہر چیز پر قبضہ جما لے، سب پتہ چل جائے۔ یہ اتنی دولت بزنس یہ سب میرے بیٹوں کا ہے، اتنا کر رہا ہوں بہت نہیں ہے، ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اب اور کیا چاہیے؟ نیچے آتے وہ باہر لان میں آ گئی۔ بابا یہ سب اتنا مشکل ہو جائے گا مجھے اندازہ نہیں تھا، کس طرح فیس کروں گی یہ سب، میری آنکھوں کے سامنے اتنا جھوٹ، اتنی زیادتی۔ آپ کی بیٹی تو کسی غیر کے ساتھ بھی ناانصافی برداشت نہیں کر سکتی، اور اپنے ہی گھر میں دیکھیں کیسے برداشت کری، اپنے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ۔ کیا رشتے ایسے ہوتے ہیں بابا؟ یہ سب پہلے تو ایسے نہیں تھے، یا شاید تھے، پر تب سب کچھ آپ فیس کرتے تھے، ہے نا؟ کیا آپ نے بھی چاچو کو ایسے ہی دیکھا ہے؟ بابا کیا ایسے حق تلفی کرنے پر، اس قدر جھوٹ بولنے پر انہیں ذرا احساس نہیں ہوتا؟ میں کیسے برداشت کروں یہ سب؟ بابا اس سے اچھا ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے، کچھ نہ دے مجھے، پر یہ انداز، یہ دوگلی زندگی برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے۔ کیوں اتنا گر رہے ہیں وہ؟ ماما بابا آپ دکھی مت ہوئیے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہم دونوں کی کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم دونوں بہت خوش ہیں اور سب صحیح سے ہو جاتا ہے۔ میری بہت اچھی جاب ہے، لیکن بابا یہ ناانصافی اور یہ لہجے ان لوگوں کے دل چیر دیتے ہیں۔ جب یہ دیکھتی ہوں نا کہ وہ ہم سے صرف اس دولت کی وجہ سے مل رہے ہیں، اس لیے محبت جتا رہے ہیں، تو سانس رکنے لگتی ہے۔ مجھے ان لوگوں کی وہ بے لوث محبت چاہیے، میں ایسی کی عادی ہوں، مجھے اپنے رشتے چاہیے، بہت شدت سے ضرورت ہے مجھے ان رشتوں کی۔ چاچی کے کندھے کے جس پر میں سر رکھ کر مما کی شکایت لگاتی تھی، وہ بہت بدل گئی ہیں، بہت۔ نیچے گھاس پر بیٹھتے وہ آج پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ کچھ دن پہلے آج احتشام صاحب کے ہاں پارٹی ہے اور ہمیں جانا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو یاد نہیں؟ کمال کرتی ہیں بیگم آپ بھی، ایاز صاحب نے مصنوعی گھورتے ہوئے کہا۔ تو آپ یاد تو دلا دیتے نا مجھے ایک بار، آپ کو تو پتہ میں کس قدر پریشان ہوں آج کل ان دونوں کی وجہ سے، فاطمہ بیگم نے بھی ناراض لہجے میں کہا۔ ارے کیا ہو گیا بیگم، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے بات کی تھی اقسم سے، آپ فکر مت کریں، انہیں بھی بہت فکر تھی ان دونوں کی، بولتے نہیں تو کیا تھا، اور سب سے زیادہ تو محراب کی فکر رہتی تھی، بیٹی سے عزیز تھی، پر وہ انہیں بھائی سے زیادہ پرواہ انہیں محراب کی تھی۔ رشتے میں تو وہ ان کی سالی تھے، پر بیٹیوں کی طرح پالا تھا، تو پہلی بیٹی مانتے تھے اپنی اسے۔ آپ ہی کا تو اصل مسئلہ ہے، سر چڑھایا ہوا ہے محراب کو، جو کہتی ہے جیسے کہتی ہے اس میں آنکھیں بند کر کے ساتھ دے دیتے ہیں اس کا۔ مانا کہ اقسم سے ہو گئی ہے ایک غلطی، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اب ہمارے سر پر ہی چڑھ جائے اور اس قدر باغی ہو جائے گی۔ فاطمہ بیگم آج بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ تصحیح کر لیں، میری بیٹی باغی نہیں ہوئی ہے، حال بتا اپنے پیروں پر کھڑی اس قدر مضبوط چٹان بن گئی ہے کہ آپ کے ایک غلطی کرنے والوں کے لیے بہت سی مشکل ہدف ثابت ہو رہی ہے۔ اور ایک اور بات، آپ کے چہیتے کی اس ایک غلطی نے نا محراب شمس کے کردار پر لاکھوں سوال کھڑے کر دیے تھے، اس کی ذات کو سوالیہ نشان بنا گیا تھا آپ کا چہیتا۔ بھولیے گا نہیں یہ بات۔ اب انہیں بھی غصہ آیا تھا، محراب شمس کو صرف بیٹی کہا ہی نہیں تھا بلکہ ایک باپ کی طرح اس کے ساتھ کھڑے رہے تھے۔ ان کی آخری بات پر فاطمہ بیگم کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرے تھا۔ انہیں محراب کا دکھ شدت سے یاد آیا تھا، پر وہ کیا کرتی، وہ اقسم اور محراب دونوں سے بہت پیار کرتی تھی اور انہیں دونوں کی خوشیاں بہت عزیز تھیں، پر آپ کی شے پر ہی وہ اتنی آگے نکل گئی ہیں، ذرا بھی نرم پڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا معاف نہیں کر سکتی وہ اسے؟ سب کچھ جان لینے کے بعد آپ نے بھی تو معاف کر دیا تھا نا، تو کیا وہ اپنا دل بڑا نہیں کر سکتی؟ آخر اس کی بھی تو بھلائی اسی میں ہے نا، آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس دن آپ کی یا میری ذات تماشا نہیں بنی تھی بلکہ اس کی ذات بنی تھی، تو اس کی معافی کو اپنی معافی سے ملا کر اس بچی کے ساتھ ناانصافی مت کیجیے گا۔ آخر میں کہتے وہ اٹھے تھے، مزید جیسے اس موضوع پر بات نہ کرنا چاہتے ہوں۔
فاطمہ بیگم خاموشی سے انہیں دیکھتی رہ گئی، کیونکہ انہیں پتہ تھا چاہے وہ جتنی ضد کیوں نہ کر لیں، اگر ایاز صاحب بلائیں گے تو وہ ضرور آئیں گے۔ پر وہ تھے کہ اس فیصلے میں اس کا ساتھ دینے کی قسم کھائے بیٹھے تھے۔ اچھا آپ یہ سب چھوڑیں اور شام کی تیاری کریں، ڈونٹ وری سب ٹھیک ہو جائے گا، کہتے فائل اٹھائے اور اپنی اسٹڈی کا رخ کیا۔ میر ہاؤس کی مکینوں کی محبت مثالی تھی، ہر رشتہ اپنے آپ میں خوبصورتی رکھتا تھا جو واقعی رشتوں کا حق ہے، وہ پورا ہوتے نظر آتا تھا اس گھر میں۔ ہاں بس ماضی کے کچھ غلط فیصلے، کچھ غلطیاں اس گھر کے مکینوں میں فاصلوں کا باعث بن گئی تھیں، اور یہی بات فاطمہ بیگم کو قبول نہیں تھی۔ وہ اپنے رشتوں کا ہمیشہ ایک دیکھنا چاہتی تھی۔ ایاز میر کے والدین شہروز میر اور سلطانہ میر کا انتقال ایاز صاحب کی شادی سے پہلے ہی ہو چکا تھا، پر شہروز میر اپنی خواہش کے مطابق بچپن میں ہی ایاز صاحب کا رشتہ اپنے دوست کی بیٹی فاطمہ شمس سے طے کر کے گئے تھے، جسے پھر فاطمہ بیگم کے والد ہاشم شمس نے احسن طریقے سے پورا کرتے ہوئے ایاز اور فاطمہ کی شادی جلد ہی کر دی تھی۔ ایاز صاحب کا بس ایک چھوٹا اور چہیتا بھائی اقسم میر تھا، اور فاطمہ بیگم کی بھی ایک ہی بہن تھی، محراب شمس۔ فاطمہ بیگم نے شادی کے بعد اقسم میر کو بالکل اولادوں کی طرح ہی پیار کیا تھا، اور اس کی ہر چیز کا خیال اور کام بہت دل سے کرتی، اسی لیے انہیں اقسم سے بالکل ایک اولاد کی طرح محبت تھی، اور انہیں اقسم میر بہت عزیز تھا۔ اپنی اولاد کے بعد بھی ان کی اقسم میں محبت ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی، اور یہی حال اقسم کا بھی تھا، وہ بھی ان کی بہت عزت اور احترام کرتا تھا۔ ان کا حکم اس کے لیے سر آنکھوں پر ہوتا۔ ایاز صاحب اور فاطمہ بیگم کی شادی کے 2 سال بعد ہی ہاشم صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے فاطمہ اور محراب دونوں ٹوٹ گئے تھے، کیونکہ ماں تو انہیں بہت پہلے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور آج باپ بھی۔ ان کے انتقال کے بعد ایاز میر محراب شمس کو اپنے گھر میں ہی لے آئے، اور پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی محراب کی تعلیم و تربیت میں۔ حالانکہ ہاشم صاحب کی بہت اچھی جاب تھی، جس سے انہوں نے دونوں بیٹیوں کے لیے پیسے سیو کر رکھے تھے، پر انہوں نے ان پیسوں کو ویسے ہی رہنے دیا تھا، لیکن دونوں کے کہنے پر بھی انہیں استعمال نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بھی محراب کو بیٹیوں سے محبت دی تھی، اور آج بھی وہ انہیں ویسے ہی عزیز تھیں۔ ایاز اور فاطمہ کے 2 بچے تھے، 23 سالہ زیب میر اور 25 سالہ بیٹا غازی میر۔ دونوں بچے ماں باپ کے تو لاڈلے تھے ہی، پر خالہ اور چاچا کے بھی جان تھی ان دونوں میں۔ محراب کم گو تھی، جبکہ اقسم بس اپنے پسندیدہ لوگوں سے ہی بات کرتا تھا۔ وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پنکھ اڑا کر اڑ گیا ہو۔ ایاز میر، سعید احتشام حیدر شاہ، سعید داؤد عالم، سعید ذیشان حیدر شاہ اور ابراج ملک، یہ سب آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ ذیشان اور ابراج یونیورسٹی سے دوست تھے، ذیشان کی وجہ سے ان کی احتشام صاحب سے بھی ویسے ہی دوستی تھی جیسے ذیشان سے، جبکہ سعید داؤد عالم اور احتشام صاحب بچپن کے دوست تھے۔ دونوں نے ساتھ اسکولنگ کمپلیٹ کی، پھر کالج اور پھر یونیورسٹی، اور پھر بزنس کے سلسلے میں ایاز صاحب کی ملاقات ذیشان، احتشام اور داؤد سے ہوئی، اور پھر یہ بزنس کے تعلقات کب ایک گہری دوستی میں بدلے پتہ ہی نہیں چلا، اور آج یہ سب گہرے دوست تھے، ہر وقت ایک دوسرے کے لیے تیار۔ اس طرح ان سب کی فیملیز بھی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی، اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، اور آج سبھی احتشام صاحب کے ہاں انوائٹڈ تھے۔ اگلے 10 منٹ میں ان کی گاڑی ایک بڑے مال کے آگے رکی تھی۔ گاڑی پارک کر کے دونوں اندر کی جانب بڑھے۔ اکس نے مال کی دوسری منزل کا رخ کیا تو وہ دونوں بھی اس کی تقریر میں اس کے پیچھے چل دیے۔ میم، یہ رہا آپ کا بریسلٹ، جیسے آپ نے کہا تھا بالکل ویسا، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ اکس کو دیکھتے دکان کے مالک نے بڑھ کر آگے آتے بریسلٹ کا کیس کھولتے اس کے آگے کیا۔ اس کے دانت دکھانے پر دیان اور شانزل دونوں کا ہی شدت سے دل چاہا کہ اس کے یہ دانت توڑ کے اس کے ہاتھوں پر رکھ دے، پر ساتھ کھڑی لڑکی کا خوف تھا یا کیا کہ صبر کے گھونٹ پی کر بس اسے گھورتے رہ گئے۔ نائس، بہت خوبصورت بنایا، تھینک یو۔ گولڈ کا نازک سا باریک زنجیر سٹائل بنا بریسلٹ بہت حسین لگ رہا تھا، اور اس پر لکھا ورلڈز بیسٹ مام اس پر 4 چاند لگا رہا تھا۔ شانزل اور دیان نے بھی شاید ستائش بھری نظروں سے بریسلٹ کو دیکھا تھا۔ اب تم بھی جلدی سے کچھ پر پسند کر لو دیان، شانزل نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کہتا وہ آگے بڑھا اور تھوڑی دیر جیولری وغیرہ دیکھی، پر پھر کچھ پسند نہیں آیا۔ یار بس چلتے ہیں، مجھے کچھ خاص پسند نہیں آ رہا۔ اس کے اس طرح کہنے پر شانزل نے آئیبرو اٹھاتے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا کہ پسند تو تب آئے گا جب پسند کرو گے، کیونکہ وہ تو کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا، بس سرسری نگاہ ڈال رہا تھا۔ کیا چلو، یہ کہتا شاپ سے باہر نکل گیا۔ اب پتہ چلا، ایسے ہی نہیں کہتی میں۔ اکس پہ پیچھے نکلی، وہ بھی سر جھٹکتے اس کے پیچھے چل دیا۔ اس کے بعد اکس نے کچھ اور چیزیں وغیرہ لی تھیں، اور پھر تینوں ہوٹل آ گئے تھے۔ یہیں سے تیار ہو جانا تھا ان دونوں کو۔ شانزل تو انہیں چھوڑتے چلا گیا۔ ان دونوں کے کپڑے اور سب چیزیں تیار ان کے کمرے میں رکھی ہوئی تھیں۔ 7 بجے تک مجھے ریڈی ملنا، اسے کہتے اپنے روم میں بند ہو گئی۔ اسے خاموشی سے اندر جاتے دیکھا، اور پھر خود
بھی کمرے میں چلا گیا۔ آج بہت تھک چکے تھے وہ دونوں، پہلی فلائٹ پر پھر شاپنگ، اور ابھی بھی شاپ میں پارٹی تھی تو ریسٹ کرنا تو ضروری تھا۔ چمکتے ستاروں کے نیچے شابلا کا حسین اور وسیع لان روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ داخلی دروازے پر پھولوں کی محراب مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ گلاب اور جیسمین کی خوشبو ماحول کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ راہداری پر مزین فیری لائٹس قطار در قطار جگمگا رہی تھی، جیسے کوئی خواب حقیقت بن گیا ہو۔ سامنے ہی بلند و بالا بیک ڈراپ سجایا گیا تھا، جس پر سنہری حروف میں ہیپی برتھ ڈے جگمگا رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف نرمی سے جھولتے پردے، تازہ پھول اور گہرے نیلے اور سنہری غبارے ترتیب سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ اس کے عین سامنے سفید سنگ مرمر سے بنی ایک ٹیبل پر کرسٹل کینڈل سٹینڈ، سنہری فانوس رکھا تھا، اور چھوٹی چھوٹی ماحول میں جادوئی تاثر بکھیرتی خوشبودار موم بتیاں جگہ جگہ رکھی ہوئی تھیں۔ درختوں کی شاخوں سے لٹکتے لالٹین اور جھلملاتی فیری لائٹس ہر چیز پر ایک خوابناک چمک بکھیر رہے تھے۔ باغ کے بیچوں بیچ آرام دہ صوفے اور مخملی کشنز رکھے تھے۔ صوفوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی اسکوائر شیپ جدید سٹائل میں بنی میزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ہر میز پر ایک بڑا سا گلاب کا پھولوں کا پتلا سا کرسٹل گلدان رکھا ہوا تھا، جن پر روشنیوں کی جھلملاہٹ پڑتی ایک طلسماتی منظر پیش کر رہی تھی۔ ایک طرف جالی دار پردوں سے سجا جھولا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ اس پر سجائی فیری لائٹس اسے بہت خوبصورت بنا رہی تھیں۔ باغ کے ایک کونے میں فوٹو بوتھ بنایا گیا تھا۔ پھولوں سے ڈھکا ہوا لکڑی کا فریم سنہری جگمگاتی روشنیوں سے گھرا ہوا تھا۔ فضا میں مدھم موسیقی گونج رہی تھی، کہیں دور سے بہتے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ ایک حصے میں بنے فوارے کے بہتے پانی میں ماحول کو مسحور کن کرتی خوشبو اور موم بتیاں، گلاب اور جیسمین کی پتیاں بچھے اس حصے کو خاصا خوابناک بنا رہی تھیں۔ کھانے کی میز پر کرسٹل گلاسوں میں چمکتے مشروبات، ریشمی نیپکن اور نازک برتن ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ پورا لان بہت حسین طریقے سے سجایا گیا تھا۔ آنے والوں نے ستائش بھری نظروں سے ساری سجاوٹ کو دیکھا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، ان کے پیچھے آئینے میں سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آپ بھی۔ بالوں کو جوڑے میں قید کرتے ہار کیس سے نکالا جو آج صبح ہی احتشام صاحب نے انہیں گفٹ کیا تھا۔ لائی میں بند کر دوں۔ ان سے نیکلس لیتے اس کا ہک لگایا۔ زینب بیگم نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا تھا۔ سیدھی قمیض کے دامن اور آستین پر سلور ہلکی سی کڑھائی کی گئی تھی۔ ٹراؤزر کے پاؤنچر پر بھی آستینوں جیسی ہی کڑھائی کی گئی تھی۔ ساتھ ہی ہم رنگ شفون کا دوپٹہ جسے سلیقے سے سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ احتشام صاحب نے بلیک پینٹ کوٹ اور زینب بیگم کے سوٹ کی ہم رنگ شرٹ پہنی تھی۔ دیان تو ہوتا ہی نہیں ہے، پر اس بار عکس بھی نہیں ہے۔ عکس کو کیا ضرورت ہے اتنا وہاں رکنے کی؟ میرے معاملے پر دونوں ہک سے ہیں، دونوں کو میری کوئی فکر نہیں۔ ایک اتنی دور جا کر بیٹھ گیا، وہاں سے ماں کو بس چہرہ دکھا کر سمجھتا ہے کہ فرض پورا ہو گیا، اور دوسری کچھ دن پہلے ہی چلی گئی، اور نہ ہی کوئی کال نہ میسج۔ دونوں سے بات نہیں کروں گی۔ زینب بیگم کو شدت سے دونوں یاد آئے تھے۔ واقعی دونوں ہی بہت بدتمیز ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے ماں کا، اور وہ آپ کا شہزادہ، اس کو تو دو لگنے چاہیے۔ احتشام صاحب نے بھی مصنوعی غصے سے ظاہر کیا۔ کیا ہو گیا ہے، بس کریں، کوئی بدتمیز نہیں ہے میرے بچے، بہت اچھے ہیں۔ آئے بڑے دو لگاؤں، احتشام صاحب کو گھورتے آخر میں انہی کے انداز میں بولی۔ احتشام صاحب کا ایک جاندار کہکہا فضا میں گولا۔ چلے نالائقوں کی اماں، مسکراتے ان کا ہاتھ پکڑتے اپنے کمرے سے نکلے۔ وہ ان کی بات پر بس انہیں گھور کر رہ گئی۔ باہر لان میں سب نکسک سے تیار ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ مہمان ابھی آ رہے تھے اور کافی آ بھی چکے تھے، اور سبھی آغا جان سے ملتے ان کا پوچھ رہے تھے۔ نین اور آئینہ، انہوں نے پاؤں تک آتی فلورل جارجٹ کی میکسی پہنی ہوئی تھی، اور ایک سائڈ پر فلورل جارجٹ کا ہی ہم رنگ دوپٹہ پن اپ کیا ہوا تھا۔ آئینہ کی میکسی گرین کلر کی تھی، جبکہ نین کی لیونڈر کلر کی تھی۔ آئینہ نے آگے سے بال ٹویسٹ کر کے چھوٹے چھوٹے کلپس لگائے، بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، جبکہ نین نے سائڈ مانگ نکالتے بالوں کو کھلا رہنے دیا تھا۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپ سے ایک ہاتھ میں نازک سر بریسلیٹ پہنے ہوئے تھی۔ دونوں ہلکے سے میک اپ اور پنک کلوز میں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ آغا جان، دیکھیں کیسی لگ رہی ہوں میں؟ آئینہ نے اپنی میکسی اٹھاتی ان تک آئی۔ میری دونوں بیٹیاں ہی شہزادیاں ہیں، تو شہزادیاں ہی لگیں گی نا؟ آغا جان نے دونوں کو پیار سے سینے سے لگاتے کہا۔ آغا جان، آپ بھی کافی ڈیشنگ لگ رہے ہیں، کہتے اپنے مخصوص انداز میں آنکھیں پٹپٹائی۔ اچھا جی، اور یہ آپ کے بڑے پاپا اور بڑی ماما کہاں ہیں؟ لیجیے، ابھی بات کی اور ابھی حاضر۔ وہ دیکھیں آ رہے ہیں بڑے ماموں اور بڑی ممانی۔ ماشاءاللہ، کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں، نینی نے آتا دیکھ کر چہک کر بولی۔ بہت انتظار کروایا آپ نے بھابھی۔ سب ان کی طرف آئے جو آغا جان کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ حسان صاحب، رخسانہ بیگم اور ثانیہ بیگم بھی اسی طرف ہی آ گئے تھے۔ سمایا اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، جبکہ یوشا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اور سوہان سب ارینجمنٹس کو ایک دفعہ چیک کرنے گیا تھا۔
یوشا نے بلو جینس پر سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی جبکہ زحان نے بلیک پینٹ گرے شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ شاولا کے مکین پر اگر حسن تمام ہے کہا جائے تو یہ واقعی غلط نہ ہوگا۔ وہ ٹھیک 7 بجے اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا پر ناک نہیں کیا تھا۔ وہ انتظار کر سکتا تھا، وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن خود اس کے دیے وقت پر تیار کھڑا تھا۔ جب سے مال سے آئی تھی اسے طبیعت کچھ عجیب لگ رہی تھی، جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ 2 دفعہ الٹی بھی کر چکی تھی، بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کر تیار ہو، پر زینب بیگم کا خیال آتے بہت مشکل سے ہمت کرتی اٹھی۔ شاور لے کر کچھ سکون محسوس ہوا۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ہی کپڑوں کا سٹینڈ رکھا تھا جس پر اس کا سوٹ ہینگ کیا ہوا تھا۔ وہاں سے اپنے کپڑے لیتی واش روم میں چلی گئی۔ ہلکا سا برائے نام میک اپ کرتے زرد ہوتے چہرے کو ٹھیک کرنا چاہا جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ٹھہری۔ حجاب کیپ پہنتے دوپٹہ سر پر لیا، ایک سرا آگے چھوڑتے دوسرا سرا الٹے کندھے پر ڈالتے پن اپ کیا۔ اس سادہ سے حجاب میں وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ اپنی گھڑی اٹھاتے ہاتھ پر باندھی اور ایک نازک سی سونے کی انگوٹھی اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی۔ دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ہمیشہ کی طرح نیلم کی انگوٹھی پہن رکھی تھی جو وہ ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ اپنا بیگ اٹھاتے ایک سرسری نظر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور پھر اس کی نظر ہاتھ میں پہنی گھڑی پر گئی جس میں 7:20 ہو رہے تھے۔ اسے فوراً خیال آیا، جلدی سے اپنا موبائل اور سامان اٹھاتی باہر نکلی۔ کالی پینٹ، جرسی اور اس پر براؤن رنگ کا بلیزر اور جوتے پہنے وہ دیوار سے ٹیک لگائے موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ جل سے سیٹ کیے ڈارک براؤن بال اور ترشی ہوئی ڈارک براؤن بیئرڈ بہت جچ رہی تھی معصوف پر۔ دروازے کی کلک پر اس نے اپنی سرمئی آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ براؤن سلک کے پلین گھٹنوں تک آتی لمبی قمیض جس کے دامن اور آستینوں پر باریک سوٹ کی ہم رنگ کی بیل لگی تھی اور ہم رنگ ٹراؤزر دوپٹہ پہنے وہ زردی مار چہرے کے ساتھ بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی نظر نازک سی بلیک کلر باریک سٹرپس والی سینڈل میں قید اس کے پاؤں پہ ٹھہر گئی اور اچانک اسے فضا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ نظریں اٹھانے سے انکاری تھیں۔ چلیں، اس کو ٹس سے مصنوع ہوتا دیکھ کر وہ خود ہی بولی۔ ہاں چلیں۔ وہ اس لمحے سے باہر آیا۔ اس کی آواز سنتے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو 7:30 بجا رہی تھی اور ایک نظر اپنے آگے چلتی لڑکی پر ڈالی۔ کمال بے نیازی تھی بھئی، اس کو وقت پر آنے کا کہتے خود دیر سے آنے پر نہ کوئی تمہید نہ کوئی بات۔ واہ، اور پھر میں برا، غیر ذمہ دار، بگڑا، امیر زادہ، نائس، اپنے آپ سے کہتے سر چھٹکتا اس کے پیچھے چل دیا۔ عکس کی گاڑی شانزل نے بھجوا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہوٹل سٹاف گاڑی کی چابی عکس کے ہاتھ میں دیتا پیچھے سے آتے دیان نے چابی لے لی۔ عکس نے اسے گھورا اور جب اس کی گھوری کا بھی کوئی اثر نہ ہوا تو ہاتھ آگے کیا جیسے وہ چابی واپس لینا چاہتی ہوں۔ ہاں، ان گھوریوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے، لہٰذا خاموشی سے اچھی لڑکیوں کی طرح گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اسے غصہ دلاتا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھا۔ میری گاڑی کی چابی دو سعید دیان حیدر شاہ، دبی آواز میں غرائی تھی وہ۔ ویسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی پر یہ اور غصہ دلا رہا تھا۔ لمحے میں اس کی حرکت کرتے ہاتھ تھمے۔ عکس حیدر شاہ نے اس کا نام لیا تھا۔ ابھی تک کی ملاقات میں پہلی بار اس نے اس کا نام لیا تھا۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے ایک لمحے کے لیے اس کے ارد گرد سب کچھ تھما تھا، لیکن جس طرح پورا نام لیا تھا اس انداز میں موجود اجنبیت بہت چبھی تھی اسے۔ وہ تو صرف غصے میں پورا نام سے پکارتی تھی۔ ہاں، وہ کیسے بھول گیا، اب تو وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ ایک لمحہ تھا اسے احساس سے باہر آتے نارمل ہونے میں۔ کہا نا کوئی تماشا نہیں، خاموشی سے آ کر بیٹھے۔ ویسے بھی آپ تو تشریف کھانے کی اچھا فرمانبردار لڑکی ہیں، آپ تھوڑی نا ایسے سڑکوں پر کھڑی تماشے لگاتی اچھی لگیں گی۔ گہرا طنز کیا تھا مقابل میں۔ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو تم، بہت پچھتاؤ گے اپنی ان حرکتوں پر۔ صحیح غلط تو ابھی رہنے دینا، کہا تو ہے میں نے کہ یہ سب بات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں تک بات ہے پچھتانے کی تو چلیں دیکھتے کیا پچھتانے کی باری کس کی ہے۔ سنجیدہ لہجے میں کہتے اسے دیکھتے آنکھوں سے ہی برابر والی سیٹ پر اشارہ کیا بیٹھنے کا۔ اس کی بات پر دل تو کیا کہ نہ کر دے اس لڑکے کا، پر صبر کی گھون پیتی غصے سے چلتی پہلے پیچھے کا دروازہ کھولتی سامان اندر پھینکنے سے انداز میں ڈالا اور خود بھی بیٹھی۔ اسے پیچھے بیٹھ کر اس کا دماغ گھوما تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی بلکہ ایئرپورٹس کانوں میں لگاتے موبائل پر ہاتھ چلاتے اپنی گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکاتے خاموشی سے آنکھیں موند گیا۔ پیچھے بیٹھی لڑکی کے اعصاب شدید جھنجھلا رہے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں کر رہا ہے وہ ایسے؟ اپنے اندر مزید اس کی بحث کی طاقت نہ پاتے وہ اتری اور آگے کے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھتے اتنی زور سے بند کیا کہ جیسے وہ دروازہ نہ ہو بلکہ برابر میں بیٹھا وہ پاگل لڑکا اور اس پر غصہ اتارا گیا۔ ارے اتنا غصہ، ابھی تو کئی مقام آئیں گے، ویسے اگلی بار غصہ مجھ ناچیز پر ہی اتارے گا۔ ان چیزوں نے بھلا کیا بگاڑا ہے آپ کا؟
اور ہاں ایک اور بات، انسان کو اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، غصے میں بھی نہیں، وہ بھی جو صرف آپ کی ہو۔ مسکراہٹ روکتے بڑے معصومانہ انداز میں کہتے پہلے والی سنجیدگی اب چہرے پر موجود نہیں تھی۔ اس کی آخری بات پر اس کے سر پر سے گزری تھی، پر اس بار اس نے اسے نہیں دیکھا تھا بلکہ چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف کرتے مکمل اگنور کیا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اتنی سی بحث اس سے کبھی نہیں کرتا۔ وہ کوئی ان باتوں کو انا کا مسئلہ بنانے والا مرد نہیں تھا، نہ ہی عورت کی گاڑی چلانے اور اس کے برابر میں بیٹھنے سے اس کی عزت کم ہونی تھی۔ اتنی بحث صرف اس لیے کی گئی تھی کیونکہ چھپانے کی کوشش کے باوجود اس کے چہرے کی زردی اور سرخ آنکھوں سے وہ اس کی خراب طبیعت کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اور پھر وہ جب چابی لینے آگے کے لیے بڑھا تو اس کا ہاتھ اس کے گرم انگارہ ہوتے ہاتھ سے مس ہوا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ محترمہ کو تیز بخار ہو رہا ہے۔ بتائے گا تو یہ کبھی بھی نہیں، بس اسی وجہ سے وہ اسے گاڑی ڈرائیو نہیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، لیکن اگر اسے آرام سے صرف صاف صاف کہتا تھا وہ کبھی بھی نہ مانتی۔ راستے میں ایک میڈیکل سٹور پر پیناڈول اور پانی کی بوتل اور ساتھ ہی کھانے کے لیے کچھ بسکٹس لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے کھانے کی چیزیں اس کی گود میں ڈالی اور پیناڈول اور پانی کی بوتل سنبھالنے لگا۔ وہ حیران کبھی اسے دیکھ رہی تھی اور ان چیزوں کو، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب یہ کیا ہے، کھا لیں کچھ جلدی سے، پھر یہ میڈیسن لیں تاکہ بخار اترے۔ بسکٹ کھولتے اس کے آگے کیا جسے وہ نظر انداز کرتی سب سامان سامنے رکھا۔ کھائیں، اب کی آواز میں سختی تھی۔ تمہارا نا کچھ زیادہ ہی دماغ خراب ہو رہا ہے، اپنی حد میں رہو۔ ماما کے لیے تمہیں لینے کے آگے سر پر ہی چڑھے جا رہے ہو۔ اب ایک لفظ نہیں کہنا ورنہ ابھی گاڑی سے اتر جاؤں گی۔ کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے کہا اور اس کے ہاتھ سے بسکٹ لکھتے سامنے ڈیش بورڈ پر پٹکا۔ اس کی اس حرکت پر مٹھیاں بھیجتے اس نے اپنے آپ کو کچھ بھی کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ پھر سامنے سے پیناڈول اٹھاتے 2 ٹیبلٹس نکالی اور پانی کا بوتل کا کیپ کھولتا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ خاموشی سے یہ کھا لیں، آپ کے لیے نہیں کر رہا، میں بھی اپنی ماں کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ آپ کی اس حالت کی وجہ سے میں اپنی ماں کا آج کا دن خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ کھائیں، طنزیہ انداز میں کہتے آخری الفاظ پر زور دیا۔ مر نہیں جاؤں گی۔ اسے میڈیسن لیتے زبردستی منہ میں ڈالتے پانی پیا اور اس کی طرف دیکھتے آئی برو اوپر اٹھائیں، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اب کیا۔ وہ جو اسے دیکھ رہا تھا اس کے یوں دیکھنے پر نظریں سامنے سڑک پر ڈالتے گاڑی سٹارٹ کی۔ کہاں تک پہنچا کام؟ کام تو پورا ہو چکا ہے، بس اس ایس پی کا انتظار ہے کہ کب اپنے گھر سے نکلے گا اور پھر بوم۔ مکرو ہنسی ہنستا اپنے پلان کے بارے میں بتاتا وہ بہت سرشار لگ رہا تھا۔ آج یہ بچنا نہیں چاہیے، بہت اڑ رہا تھا نا، آج اس کے چیتھڑے واقعی فضا کی سیر کریں گے۔ یہ کہتے ایک جاندار کہکہا لگائے۔ یس باس، آج اس کے گھر کی خوشی کی محفل بہت جلد ہی ماتم میں تبدیل ہو جائے گی۔ اوکے، اب فون رکھ رہا ہوں، اور ہاں اب کانٹیکٹ نہیں کرنا، جب بھی بات کرنی ہوگی خود کروں گا، ہوشیاری سے قدم رکھنا، بہت تیز ہے وہ ایس ایس پی۔ جی باس، یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔